السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے کون سا وقت طواف کا بہترین وقت ہے، یعنی کہ رش کم ہو۔ تو انشاءاللہ آپ ہمیں دیکھتے رہیں، ہم بتائیں گے آپ کو کون سا وقت بہترین ہے جو آپ کو پریشانی نہ بنے، رش کم ہو اور چانس بھی ہوں، حجر اسود کا بوسہ بھی آسانی سے لیا جائے اور آسانی سے یہ عمرہ بھی ہو جائے، طواف بھی ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ناظرین، یہ وقت عشاء کے تھوڑا سا وقت پہلے کا ہے، تقریباً 15-20 منٹ پہلے ہے۔ تو ماشاءاللہ حجاج کرام کی تعداد کافی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ حجاج کرام کی تعداد کافی موجود ہے۔ اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، میں اب بتانے والا ہوں اپنے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کون سا وقت بہترین وقت ہے کہ رش کم ہو۔ ناظرین، صبح کی نماز کے بعد جب اشراق ہوتی ہے تو حجاج کرام اپنے ہوٹلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آہستہ آہستہ رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حجاج کرام کچھ 2 رکعت، کچھ 4 رکعت، کچھ سورۃ یاسین اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں حجاج کرام، جن کا طواف کے چکر باقی ہیں، مثالیں کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 5 ہیں، تو وہ بھی پورے کرنے کے بعد سائڈ پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو حجاج بیٹھے ہوتے ہیں تقریباً رات کے 3 بجے 2 بجے کے بعد وہ مطاف میں پہنچ جاتے ہیں اور نوافل ادا کرتے رہتے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر صبح کی نماز باجماعت ادا کرنا ہے، اس کے بعد پھر بیٹھ جانا اشراق کا وقت، اور اس کے بعد اشراق کی نمازیں ادا کرنے کے بعد نوافل پڑھنے کے بعد حجاج کرام آہستہ آہستہ مطاف کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں اپنے ہوٹلوں میں۔ پھر ناظرین، اس کے بعد تقریباً 8 بجے کے بعد رش آہستہ بہت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 9 بجے کافی رش کم ہو جاتا ہے۔ 9 بجے کی جو وقت ہے اور اس وقت کافی گرمی بھی ہے اور دھوپ بھی ہے، تو رش بہت ہی کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 10 بجے بالکل کم ہو جاتا ہے۔ 10 بجے کے بعد ناظرین پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ظہر کا وقت بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ظہر کا وقت تقریباً 12:30 بجے 12:30 بجے ظہر کا وقت ہے۔ تقریباً حجاج کرام پھر دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی پھر بھی جو آپ تعداد دیکھ رہے ہیں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں تعداد کو، یہ کافی زیادہ ہے۔ اس کو ہم رش اس کو بھی نہیں کہیں گے، یہ بہت کم ہے، تو لیکن اس سے آدھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز کے ٹائم، کیونکہ گرمی کی شدت ہوتی ہے اور حجاج کرام دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اپنے کمروں میں مصروف چلے جاتے ہیں، ادھر اپنے کھانا پانی میں۔ بعض حجاج کرام تو اپنے کمرے میں ظہر کی نماز بھی اپنے کمرے میں پڑھ لیتے ہیں۔ ناظرین، ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد کافی رش کم ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ چانس ہوتے ہیں حجر اسود کے بوسے کا، اور کئیوں کو ہم نے بتایا اور گئے اور واپس آ گئے کہ ہم نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ آج ہم نے دیکھا کہ پاکستانی تھے 5-6 آدمی، ان کے ساتھ بچے بھی تھے، وہ گئے اور تقریباً 5-10 منٹ کے بعد واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بوسہ بڑے آسانی سے لے لیا، یعنی رش کافی کم ہوتا ہے
تو تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد حجاج کرام کو حجر اسود کا بوسہ بالکل آسان ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد۔ ناظرین، اب اگر کوئی آدمی کوشش کرے تو بہت ہی مشکل ہے، اگر طاقتور ہے، جوان ہے، تو وہ بھی کافی پریشانی کے بعد ہی، کافی کوشش کرنے کے بعد ہی اس کو بوسہ نصیب ہوگا۔ اگر دوپہر کے وقت جو میں نے اوقات بتایا ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، تو اس وقت ناظرین تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ آدمی کو نصیب ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز جب 9 بجے ختم ہو جاتی ہے، پھر حجاج کرام آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف، اپنے ہوٹلوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو جتنا بھی حجاج کرام نظر آ رہے ہیں سب نماز کے لیے بیٹھے ہیں، اور جو عمرہ کرنے والے ہیں بہت کم ہیں، زیادہ طواف والے موجود ہیں۔ عمرہ کرنے والے بھی ہیں لیکن طواف والے بھی ادھر موجود ہیں۔ یہ جتنے آپ کو ایک سائڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جتنے بھی حجاج کرام بیٹھے ہیں صرف نماز کے لیے بیٹھے ہیں، نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ تو اس وقت بھی، یعنی کہ 11 بجے اس وقت بھی رش کم ہو جاتا ہے، یعنی اتنا کم نہیں ہوتا جتنا میں نے آپ کو ظہر سے نماز سے پہلے اور بعد کا جو وقت بتایا ہے وہ بہترین وقت ہے، لیکن گرمی ہے، حجر اسود کا بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ حجاج کرام کی تعداد ماشاءاللہ کافی تعداد ہے ماشاءاللہ، تو مزید اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، جتنا بھی حجاج کرام زیادہ ہوں گے اور تعداد زیادہ ہوگی تو اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ برستی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کا دعا اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اور کتنے حجاج کرام ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند عطا فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اس طرح کی دعائیں یہ حجاج کرام مانگتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے رش کس وقت کم ہے، آپ عمرہ کر سکتے ہیں تقریباً ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد۔ گرمی ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، تو آپ جلد آپ عمرہ چند، یعنی کہ 1 گھنٹے میں تقریباً صفا مروہ بھی ہو جاتا ہے اور طواف بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آہستہ کریں تو جتنا وقت لگے، اور ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بھی اس وقت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آدمی آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، پھر دعاؤں میں پھر بیٹھا رہتا ہے، پھر تسبیحات میں، وہ وقت میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ تو اگر دوپہر کو اگر چلیں تو تقریباً 25 منٹ میں آپ مکمل طواف کر سکتے ہیں، اور اسی طرح 30 منٹ میں آپ صفا مروہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ کو میں نے اوقات بتا دیے ہیں، کون سا وقت حجر اسود کا اور عمرے کا کون سا وقت بہترین وقت ہے۔ تو ماشاءاللہ حجاج کرام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور استغفار میں مصروف ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عنی من عملی۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین آمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور سنیں، اور آخر تک آپ سنتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔